السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر آئے ہیں اور ہماری آج کی ویڈیو کا ٹائٹل ہے وہ صورتیں جو ہمیں ہر نماز کے بعد پڑھنی چاہیے۔ نماز کے بعد جو صورت پڑھی جاتی ہیں، ہر نماز کے بعد ایک الگ صورت ہے جو پڑھی جاتی ہے اور اس کی کیا کیا فضیلت بیان کی گئی ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ہم 5 نمازوں کی طرف اور ان کی فضیلت کی طرف۔ حدیث کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی کہ ان کا کیا بیان کیا گیا ہے اور ان کی کیا کیا فضیلتیں ہیں۔ پہلی نماز ہمارے پاس فجر ہمیں اللہ نے دی ہے۔ فجر کا وقت صبح کے وقت ہوتا ہے، تو صبح کے وقت فجر پڑھ کر سورہ یاسین پڑھنے کا بتایا گیا ہے۔ سورہ یاسین کا فضیلت ہی بہت ہے۔ سورہ یاسین کو ہم سب جانتے ہیں، قرآن کا دل کہا گیا ہے، اور ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنے سے 10 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس سورت کو فجر کے بعد پڑھنے کے بہت سارے فوائد بتائے گئے ہیں۔ چلتے ہیں ان فوائد کی طرف اور ان کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا فوائد بتائے گئے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ یاسین کو پڑھ لیا، اللہ اس کے کام آسان کر دے گا اور اس کے دکھ دور کر دے گا۔ اور کیا ہے، جو شخص سورہ یاسین کی تلاوت صبح کے وقت کرے گا اس کا دن اچھا گزر جائے گا۔ اس کے علاوہ صبح سورہ یاسین پڑھنے سے ہمارے پورے دن کے کام اللہ کے ذمہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی یاد سے، اللہ کی حمد سے دن کی شروعات ہی بے شک ہمارے اچھے کام کے لیے بہترین ہے۔ ظہر کے بعد کون سی سورت پڑھی جاتی ہے؟ ظہر کے بعد سورہ فتح پڑھی جاتی ہے۔ سورہ فتح کی تلاوت ظہر کے بعد کی جاتی ہے اور سورت کا لفظی مطلب ہے فتح، اور یہ سورت پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ فتح اور نصر کی دعا کے طور پر بہترین دعا ہے۔ فتح اور نصر کے لیے یہ سورت پڑھی جاتی ہے۔ کامیابی کے لیے یہ سورت بہترین ہے، کیونکہ فتح سے نام ہی ہم جان سکتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے فتح کی ہے۔ ہمارا کوئی پیپر ہے، ایگزام ہے، کوئی مشکل کام ہے، کوئی ضروری کام ہے، وہ کرنے سے پہلے سورہ فتح کی تلاوت ضرور کریں، اللہ آپ کے کام ضرور آسان کر دے گا۔ جو شخص ہر روز ظہر کی نماز کے بعد سورہ فتح کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرماتا ہے۔ اس کی فضیلت بھی ہم دیکھتے ہیں کیا ہے۔ سورہ فتح کی فضیلت ہے کہ سورہ فتح کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج کے بعد آپ لوگ ایک ایسی سورہ پڑھیں گے جو آپ سے پہلے کسی نے نہیں پڑھی، اور اگر آپ اسے پڑھیں گے تو اللہ آپ کے سب گناہ معاف کر دے گا۔ نماز عصر کے بعد سورہ نبا پڑھنے کا کہا گیا ہے، کیونکہ سورہ نبا کو عصر کے بعد پڑھنے سے روحانی علم میں فائدہ ہوتا ہے۔ سورہ نبا کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو شخص ہر روز نماز عصر کے بعد سورہ نبا کی تلاوت کرے تو اس کی بینائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کی نظریں کمزور ہیں تو آپ ضرور سورہ نبا کی تلاوت کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کی شفا دے گا اور آپ کی نظر کو دوبارہ سے ٹھیک کر دے گا۔ سورہ نبا کی فضیلت بتائی گئی ہے کہ جس نے سورہ نبا کو پڑھ لیا، اللہ اس کے روز کو برکت اور عافیت سے بھر دے گا اور اس کے عمل میں اضافہ کر دے گا۔ یعنی کہ سورہ نبا روزی میں برکت کے لیے بھی اور اعمال میں اضافے کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ نماز مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی فضیلت بتائی گئی ہے۔ سورہ واقعہ کی تلاوت کا مغرب کے بعد پڑھنا رزق اور برکت کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ جو مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھتا ہے وہ کبھی بھوکا نہیں سوتا۔ مطلب سورہ واقعہ ہمارے لیے رزق کے لیے ضروری ہے، ہمارے لیے خیر و عافیت کے لیے، اور یہ کاروبار میں اور ہر چیز میں اضافے کے لیے سورہ واقعہ کو بہت ترجیح دی گئی ہے۔ سورہ واقعہ کی فضیلت بتاتے ہوئے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک مرتبہ ایک شخص ایک خلیفہ کے پاس گیا اور اس نے انہیں جا کے کہا کہ میری وفات ہونے والی ہے۔ تو خلیفہ نے کہا کہ تم مجھے بتا دو تمہیں جتنی مال و دولت چاہیے تمہارے بعد تمہارے خاندان کے کام آئے گی۔ تو آگے سے وہ کہتا ہے کہ مجھے مال و دولت نہیں چاہیے، کیونکہ میں نے اپنی اولاد کو سورہ واقعہ سکھائی ہوئی ہے، اس لیے وہ کبھی فاقے میں سوئیں گے ہی نہیں۔ مطلب اتنی فضیلت بتائی گئی ہے کہ اگر سورہ واقعہ پڑھیں تو آپ کو کبھی فاقہ کرنا ہی نہیں پڑے گا، اللہ اتنا رزق دیتا ہے۔ فضیلت بتاتی ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھتا ہے اس پر کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ مطلب کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ بات فرما دی ہے کہ اس پر کبھی فاقہ نہیں آئے گا، کیونکہ یہ سورت رزق کو بڑھانے اور تنگ دستی دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہر روز نماز مغرب کے بعد سورہ واقعہ کو اپنا معمول بنا لیں پڑھنے کا، اور دیکھیے گا کبھی آپ کو تنگ دستی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ رزق کی نیت اچھی رکھنی ہے، نیت سے پڑھنا ہے، دل سے پڑھنا ہے، اللہ سے مانگ کے پڑھنا ہے۔
عشاء کے بعد سورہ ملک کی بہت فضیلت، سورہ ملک کی اتنی فضیلت بتائی گئی ہے، اس قدر فضیلت ہے کہ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو شخص سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے، یہ واحد قرآن مجید کی 30 آیات ہیں جو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے جھگڑیں گی۔ اس کے لیے اگر ان کے پڑھنے والے کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، عذاب دیا جائے گا، تو یہ اللہ سے جھگڑیں گی کہ یا تو پھر اس شخص کو عذاب سے محفوظ کر لیا جائے یا پھر مجھے قرآن مجید سے نکال دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی تعظیم میں اس شخص کو عذاب سے نکال کر جنت میں جگہ دے گا۔ اس قدر فضیلت ہے سورہ ملک کی، تو سورہ ملک کو پڑھنے کا تو اپنا اتنا معمول بنا لیں کہ آپ کی عادت ایسی بن جائے کہ آپ کو اس کے بغیر نیند ہی نہ آئے، اور پھر دیکھیے گا کہ انشاءاللہ قیامت والے روز یہ ہمارے لیے کتنی مفید ہوگی۔ سورہ ملک کو عشاء کے بعد پڑھنا قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے بھی بہترین ذریعہ ہے۔ حدیث میں اس کی فضیلت کہی گئی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ ملک کو پڑھنے والا قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا، اور سورہ ملک قبر میں پڑھنے والے کے لیے روشنی اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ مطلب مرنے کے بعد سورہ ملک ہمارے کام آئے گی، یہ ہمارے لیے اندھیری قبر میں ہماری روشن ہوگی، ہمارے لیے رحمت لائے گی۔ یہ میں نے آپ کو 5 نمازوں کے بعد پڑھنے والی 5 صورتیں اور ان کی فضیلت بتا دی ہے۔ اب آپ اس کو اپنی عادت بنائیں، اپنا معمول بنائیں۔ ساری صورت کے فوائد حدیث میں بھی ظاہر ہو گئے ہیں اور آپ کو میں نے فوائد بھی بتا دی ہیں، تو اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ اب آپ کو فوائد پتہ لگ گئے ہیں، اب تو آپ کو ضروری ہے پڑھنا کہ آپ سمجھیں۔ ہماری عبادت تلاوت مزید ثواب اور برکت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس کے ذریعے اللہ سے نیک دعا پڑھ کر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان صورت کو پڑھیں اور دیکھیں انشاءاللہ آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے۔ بے شک نماز، دعا، قرآن ہی ہماری زندگی بدل سکتا ہے، اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔